السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میرے سامنے قرآن مجید کا جو نسخہ ہے، ہم اس کو تجویدی قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس نسخے میں رنگوں کے ذریعے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ ہم ادا کریں، یعنی جو حروف جہاں سے نکلتے ہیں اور جن کیفیات کے ساتھ نکلتے ہیں، ان حروف کو انہی کیفیات اور انہی مخارج سے ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جس طرز پر پڑھا ہے، اسی کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، وَالتَّجْوِيدُ بِالْقُرْآنِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ، کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ایک ضروری امر ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ اس نسخے میں مختلف رنگ بتائے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف رنگ ہیں۔ پرپل کلر ہے، اسی طریقے سے ریڈ کلر ہے، پنک کلر ہے، بلو کلر ہے، اورینج کلر ہے، اور لائٹ گرین ہے، ڈارک گرین ہے۔ تو یہ مختلف رنگ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ کس رنگ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کا جو پہلا رنگ ہے، آپ میری انگلی کا نشان دیکھ رہے ہوں گے، اس رنگ کو ہم پرپل کہتے ہیں۔ انگریزی میں پرپل کہتے ہیں اور اردو میں جامنی بولتے ہیں۔ تو پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ کو یہ جامنی رنگ نظر آئے، اس کو پڑھتے وقت ہم قلب کریں گے۔ یہ رنگ آپ کو پورے قرآن مجید میں وہاں نظر آئے گا جہاں تنوین کے بعد با ہو یا نون ساکن کے بعد با ہو۔ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پر سورۃ الہمزہ میں دیکھ لیجئے، یہ نون ساکن ہے، نون پر جزم ہے۔ تو نون کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں ہم قلب کریں گے۔ قلب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نون کو میم سے بدل دیں گے۔ آپ اس میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، ایک میم بھی لکھا ہوا ہے اوپر، نون کے بغل میں با کے اوپر میم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ علامت ہے کہ آپ یہاں نون نہیں پڑھیں بلکہ آپ نون کو میم سے بدل دیں۔ اب ہم لَيُنْبَذَنَّ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ۔ پڑھتے وقت آپ کو غنہ اور اخفا بھی کرنا ہے۔ غنہ کا مطلب ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر رکھنا، جیسے ہم ان میں پڑھتے ہیں، اور اخفا کا مطلب ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی سورۃ الشمس میں دیکھ لیجئے، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یہاں میم لکھا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد اگر با آئے، نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو یہاں ہم کو قلب کرنا ہے، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل دینا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، سورۃ اللیل میں بھی نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں ہم نون کو میم سے بدل دیں گے اور پڑھیں گے وَأَمَّا مَن بَخِلَ مَن بَخِلَ۔ یہاں پر بھی ہم پڑھیں گے بِذَنبِهِمْ، یہاں پڑھیں گے اِذِ انبَعَثَ۔ تو آپ نے دیکھا، اچھا یہاں پر ابھی تک تو نون کی مثال تھی، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ تنوین کے بعد با ہے، تو یہاں پر بھی ہم تنوین کو میم ساکن سے بدل دیں گے اور پڑھیں گے یومئذ بجہنم۔ تو غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے سورۃ البلد میں حل بہذا البلد۔ تو آپ نے دیکھا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جہاں پر بھی با لکھا ہوا ہے، وہاں ہم نے تنوین کو اور نون ساکن کو میم سے بدل دیا اور غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں قلب بدل دینا۔ تو جہاں پر بھی جامنی
رنگ نظر آئے وہاں پر قلب کرنا ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرا رنگ ہے ریڈ کلر، اردو میں ہم اس کو سرخ رنگ بولتے ہیں۔ تو پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ کو ریڈ کلر نظر آئے وہاں ہم کو قلقلہ کرنا ہے، اور 5 حروف پر قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب ان پر جزم ہو تو ان پر ہم قلقلہ کریں گے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہے کہ جب ان حروف پر جزم ہو تو ہم ان کو پڑھتے وقت جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یعنی ہم اس طریقے سے پڑھیں گے جیسا کہ محسوس ہو کہ آواز واپس آ گئی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے ریڈ کلر ہے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، وَقَدْ خَابَ، تو دیکھا آپ نے وَقَدْ۔ اسی طریقے سے یہاں پر قاف ہے تو پڑھیں گے وَتَقْوَاهَا۔ تو 5 حروف قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف اگر ان پر جزم ہو، جزم کا مطلب یہ ہے یعنی یہ نشان ہو، سکون ہو پیچھے سے جس کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو اگر وہ ہو تو وہاں ہم قلقلہ کریں گے، یعنی ہم ان کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نورانی قاعدہ میں اسی کو سمجھایا گیا ہے کہ ان حروف کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو رنگ ہے وہ ہے پنک، ہم اردو میں اس کو گلابی رنگ بولتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ کو یہ پنک کلر نظر آئے تو وہاں آپ کو اخفائے میم ساکن کرنا ہے۔ اخفائے میم ساکن کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں پر کرتے ہیں؟ تو میم ساکن کے بعد اگر با لکھا ہوا ہو، میم ساکن کے بعد اگر با لکھا ہوا ہو تو وہاں پر آپ کو یہ رنگ بھی نظر آئے گا۔ جب یہ رنگ نظر آئے تو وہاں آپ کو اخفائے میم ساکن کرنا ہے۔ اخفائے میم ساکن کا مطلب یہ ہے کہ ہم میم ساکن کو غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے سورۃ الفیل میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، اور یہاں پر آپ کو پنک کلر بھی نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے تغمیہم بحجا، ہے نا؟ تو یہاں پر غنہ بھی کیا، غنہ کا مطلب میں نے ابھی بتایا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر رکھنا، اور اخفا کا مطلب ہے ناک میں آواز کو چھپا کر رکھنا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر بھی دیکھ لیجئے سورۃ العلق میں تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے الم یعلم بان اللہ۔ تو اس طریقے سے اور بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دیکھ لیجئے سورۃ الشمس میں ربہم بذنبہم، تو یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با ہے تو ہم نے اخفائے میم ساکن کیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد جہاں پر بھی با آپ کو نظر آئے، اور میم ساکن کا مطلب ہے وہ میم جس پر سکون ہو، جس پر جزم ہو، تو وہاں آپ کو اخفائے میم ساکن کرنا ہے، یعنی غنہ اور اخفا کے ساتھ ہم اس میم کو ادا کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو چوتھا رنگ ہے یہ ہے ڈارک بلو، یعنی گہرا نیلا۔ پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ کو یہ رنگ نظر آئے وہاں آپ کو اخفا کرنا ہے۔ اخفا کا مطلب ہے ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر 15 حروف آئے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، اور وہ 15 حروف ہے تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر آپ کو یہ رنگ نظر آئے گا، یعنی ڈارک بلو رنگ ہوگا وہاں پر، اور وہاں آپ کو اخفا کرنا ہے، یعنی ناک میں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ اور اخفا یعنی ناک میں جو آواز کو چھپا کر رکھیں گے، کتنی دیر رکھیں گے؟ بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھنا ہے، بلکہ 1 الف کے برابر۔ یہاں پر دیکھ لیجئے فَأَنذَرْتُكُمْ، اسی طریقے سے یہاں پر دیکھ لیجئے فَانصَبْ، یہاں پر دیکھ لیجئے تنوین کے بعد فا ہے، یتیما فآوا۔ اس کے بعد ہے غنہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اورینج کلر، جس کو ہم اردو میں
نارنجی رنگ بولتے ہیں، تو پورے قرآن مجید میں اگر یہ رنگ نظر آئے تو وہاں آپ کو غنہ کرنا ہے، اور یہ رنگ آپ کو دو جگہ نظر آئے گا، جب نون پر تشدید ہو، یہ دیکھ رہے ہیں یہ تشدید کی علامت ہے، تو جب نون پر تشدید ہو یا یہ کہ میم پر تشدید ہو، تو نون پر اگر تشدید ہو یا میم پر تشدید ہو تو وہاں ہم غنہ کرتے ہیں، جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے نون پر تشدید ہے، یہاں بھی نون پر تشدید ہے، تو پورے قرآن مجید میں جہاں نون پر تشدید ہو یا میم پر تشدید ہو وہاں ہم کو غنہ کرنا ہے، اور غنہ کا مطلب میں نے ابھی بتا دیا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر رکھنا۔ اب ہم اس کو ایسے پڑھیں گے جیسے یہاں ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے فَأَمَّا، یہاں ہے تو ہم یہاں پڑھیں گے إِنَّ رَبَّهُ، یہاں ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے مَلِكِ النَّاسِ، یہاں پڑھیں گے صُدُورِ النَّاسِ۔ تو پورے قرآن مجید میں جہاں پر نون پر تشدید ہو یا میم پر تشدید ہو وہاں آپ کو یہ رنگ نظر آئے گا، اورنج رنگ نظر آئے گا، اور وہاں آپ کو غنہ کرنا ہے۔ چھٹا رنگ ہے وہ ہے لائٹ گرین، یعنی ہلکا سبز رنگ۔ پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ کو یہ رنگ نظر آئے وہاں آپ کو ادغام میم ساکن کرنا ہے، اور یہ رنگ وہاں آپ کو نظر آئے گا جہاں میم ساکن کے بعد میم ہو۔ میم ساکن وہ میم جس میم پر سکون ہو، جس میم پر جزم ہو۔ مثال سے سمجھیے، جیسے یہاں سورہ قریش میں میم ساکن کے بعد میم ہے تو وہاں آپ کو یہ رنگ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو میم ساکن کے بعد اگر میم ہو تو وہاں آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ وہاں آپ کو ادغام کر کے پڑھنا ہے۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ میم ساکن کو ہم اگلے میم سے ملا دیں گے، میم ساکن کو ہم میم مشدد سے ملا دیں گے، اور ہم اس کو ایسے پڑھیں گے أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ ہم غور سے دیکھیں تو یہاں پر 3 میم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے ہم نے اس میم کو اس میم میں ملا دیا اور ہم صرف 2 میم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی میں دیکھیے آگے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا میم ساکن کو ہم نے میم میں ملا دیا۔ یہاں پر دیکھ لیجئے سورۃ الہمزہ میں میم ساکن کے بعد میم ہے، تو جہاں بھی میم ساکن کے بعد آپ کو میم نظر آئے وہاں پر آپ کو یہ لائٹ گرین کلر بھی نظر آئے گا، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میم کو میم میں ملا دیں گے، اور یہاں بھی آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنہ بھی کریں گے یعنی ناک میں آواز کو روکیں گے بھی، اور اخفا بھی کریں گے یعنی ناک میں آواز کو چھپائیں گے بھی۔ اور آخری جو رنگ ہے وہ ہے ڈارک گرین، یعنی گہرا سبز۔ پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ کو یہ ڈارک گرین کلر نظر آئے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وہاں ادغام کریں گے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، انگریزی میں اس کو بولتے ہیں مرج کرنا، تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا ادغام کہلاتا ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر آپ کو 6 حروف نظر آئیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر آپ کو نظر آئے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تو وہاں ہم ادغام کرتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، مرج کر دینا، ملا دینا، یعنی ہم تنوین اور نون ساکن کو ہم اگلے والے حرف یعنی یرملون میں سے جو حرف آیا ہے اس حرف میں ہم کیا کریں گے؟ ملا دیں گے۔ اب دیکھ لیجئے، جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے تنوین کے بعد کیا ہے؟ یرملون میں سے واو ہے، تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ تنوین کو ہم اس واو میں ملا دیں گے اور ہم پڑھیں گے مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم، تو یہاں پر ہم نے تنوین کی آواز کو اس سے ملا دیا، تنوین کو ہم نے اس سے ملا دیا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے تنوین کے بعد کیا ہے؟ میم ہے، یرملون میں سے میم ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے فی عمد ممددہ، تنوین کو ہم نے میم سے ملا دیا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے تنوین کے بعد میم ہے، یہاں تنوین کے بعد واو ہے۔ تو آپ پورے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، جیسے یہاں تنوین کے بعد میم ہے، یہاں تنوین کے بعد واو ہے، تو یہ جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئے وہاں پر ہم تنوین کو اور نون ساکن کو اگلے حرف سے ملا دیں گے، اسی کا نام ہے ادغام۔ 2 چیزوں کا آپ خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد
یرملون میں سے اگر 4 حرف آئے، یا، واو، میم، نون، یہ 4 حرف اگر آپ کو نظر آئیں تو وہاں ملاتے وقت آپ کو غنہ بھی کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، یہاں تنوین کے بعد کیا ہے؟ میم ہے، یومن میں سے میم ہے، تو یہاں ملاتے وقت ہم غنہ بھی کریں گے۔ جیسے ہم پڑھیں گے کتاب مرقوم، یہاں ہم نے غنہ کیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، نون ساکن کے بعد یا ہے، یومن میں سے یا ہے، تو ہم پڑھیں گے لن یحور۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر یہ 4 حرف آتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کے ساتھ ہم ملاتے ہیں۔ اور اگر را ہو یا لام ہو، تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد اگر را ہو یا لام ہو تو وہاں ملانا تو ہے، یعنی ادغام کرنا ہے، لیکن وہاں پر ہم کو غنہ نہیں کرنا ہے بلکہ بس ملا دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام رنگ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہم سبھوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھوں کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔